ایک سنڈے کا دن ہی ہوتا تھا جس دن اسے سونے کو ملتا تھا، ورنہ تو روز صبح 5 بجے ہی گھر کے کاموں میں لگنا پڑتا تھا اور آفس کا وقت ہو جاتا تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے اور سب کو ناشتہ دے کر وہ جھوٹے برتن بھی تیزی سے دھو کر رکھتی۔ اگر بھول سے بھی کسی دن میں ایک کپ بھی چھوٹ گیا تو شام کو آفس کے آنے پر ساس کے طعنے اسے سننے پڑتے، لیکن سب کے نخرے اتنے ہوتے تھے کہ ناشتہ کرتے کرتے بھی کافی ٹائم لگا دیتے۔ ذرا چائے گرم تو ڈالو، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آخر گھونٹ بھر کر ساس دوبارہ کپ اس کے سامنے بڑھا دیتی، پھر گرم چائے ان کے کپ میں اڑیلتی، پریشان نظروں سے دیوار پر گھڑی کو دیکھتی رہتی جس کی سوئیاں تیزی سے 8 بجے کی طرف چلتی رہتی تھیں۔ لیکن حمیدہ بیگم یا ان کی بیٹیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ریموٹ سے چینل بدل بدل کر نیوز دیکھنے میں مگن رہتی۔ تبھی ماریا کو باہر سے آواز آئی، جلدی آؤ ورنہ میں بھی لیٹ ہو جاؤں گا تمہارے چکر میں۔ فیصل اس کی مشکل اس کے چہرے سے بھانپ جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں کو تو ان کی لاپرواہ طبیعت پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اسے ہی جلدی کرنے کو کہتا۔ ہاں بھائی سمیٹ لو برتن، میرا تو ہو گیا، حمیدہ بیگم احسان جتاتے ہوئے کہتی۔ سنو، امجد کا ناشتہ ڈھک کر رکھ دینا، اٹھنے پر گرم کر کے دے دیں گے۔ ان کے حکم کرنے پر ماریا سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئی کہ یہ فرض بھی وہ بنا کہے انجام دے دیتی تھی۔ حمیدہ بیگم یا ان کی بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ امجد اس کا اکلوتا دیور اور حمیدہ کا منہ چڑھا بیٹا تھا جس کے سونے جاگنے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ وہ بینک میں جاب کرتی تھی اور فیصل ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے آفس چلا جاتا، واپسی بھی فیصل کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ شام کو لوٹ کر آنے کے بعد پین میں اپنے اور فیصل کے لیے چائے بنانے جاتی تو دن بھر کے برتن سنک میں پڑے نظر آتے۔ سارا کچن صاف کر کے وہ دوبارہ رات کے کھانے کی تیاری میں جٹ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو فیصل بھی جھنجھلا جاتا کہ وہ اس کے ساتھ چائے تک نہیں پی سکتی ہے۔ آج سنڈے تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ذرا دیر سے کھلیں، اور اب آفت تو آنی ہی تھی۔ حمیدہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ ہڑبڑا کر ماریا کی آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کو اپنے ساس کے غصے والی شکل نظر آئی، ساتھ ہی طنز بھرے لہجے۔ ماریا بس اتنا ہی کہہ پائی، سوری جی میں بس آ ہی رہی ہوں 2 منٹ میں، بڑی مہربانی۔ ساس یہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ممی بھوک لگ رہی ہے، ریحانہ بسکٹ حمیدہ کو دیتے ہوئے کہنے لگی۔ صبر کر، اٹھا آئی ہوں میں مہارانی کو۔ کچھ زیادہ نخرے ہو رہے ہیں۔ وہ تو ہوں گے ہی، آخر پڑھی لکھی کمانے والی ہے، بھائی کو بھی سارے جگ میں یہی ملی تھی۔ ریحانہ بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے ایک فائدہ ہوا کہ ہمارے گھر کے خرچے بڑے اچھے سے چلنے لگے، ورنہ اکیلے فیصل کی سیلری سے تو دال روٹی ہی پوری ہو پاتی تھی۔ اب تو اچھے اچھے پکوان کھانے کو مل رہے ہیں۔ حمیدہ کو بھی سچ نظر آ رہا تھا۔ ماریا کی خوبیوں سے قائل ہونے کے بعد بھی حمیدہ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ ماریا اتنی دیر ہو گئی، جب تک ناشتہ بناؤ گی بہت دیر ہو جائے گی۔ ایسا کرو ناشتہ نہ بناؤ بلکہ فیصل سے کہو ہوٹل سے سبزی پوری لے آئے۔ حمیدہ نے ماریا سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے وفادار بہو کی طرح سر ہلایا۔ ان کی زبان کو چٹکارا چاہیے تھا، اور انہوں نے ماریا کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی۔ فیصل اب تک سو رہا تھا۔ تھکان اور نیند پوری کرنے کے لیے اسے بھی ایک دن ملتا تھا۔ اسے جاگتے ہوئے ماریا کو افسوس ہو رہا تھا۔ فیصل جھنجھلا کر کہنے لگا، ماں سے کہو امجد سے منگوا لیں گی۔ ماریا گھبراتے ہوئے بولی، انہوں نے آپ کو کہا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو فیصل بھی اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ایک دن سونے کو ملتا ہے، مگر اس گھر میں وہ بھی نصیب نہیں۔ امجد 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا، لیکن ماں کو بھی میری ایک دن کی نیند خراب کرنی ہوتی ہے۔ اب مہینے کے آخر میں سبزی پوری کی فرمائش، میرے پاس تو یہ 200 روپے پڑے ہیں جو پیٹرول کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ فیصل بہت زیادہ جھنجھلا کر اپنے پیسوں کی طرف دیکھ رہا تھا تو ماریا بولی، زیادہ دیر سونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب آج ہم ساتھ ناشتہ کریں گے اور تھوڑی باتیں بھی کر لیں گے، روز تو آفس بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے دونوں کو۔ جائیے لے آئیے سبزی پوری۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کی سوچ کے دھاگے کو انگلی پر لپیٹ کر اس کے گھر والوں کو اس کے سامنے ادھیڑ کر رکھ دیتی، اس نے اسے خاموش کر کے سمجھداری سے بات بنا کر اپنے پرس سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے والیٹ میں رکھ دیا۔ ماریا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم گھر کے خرچوں کے لیے اپنے پیسے دیتی ہو۔ صرف آپ ہی کا تو گھر نہیں ہے، یہ میرا بھی گھر ہے، اور اپنے گھر پر پیسہ خرچ کرنے پر کیسا افسوس۔ سبزی پوری زیادہ لانا، تمہاری بہنیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ نکلنے لگا تو پیچھے سے حمیدہ نے آواز دی، ماں آج تو ماریا کو اپنے مائکے جانا تھا،
2 مہینے کے بعد جا رہی ہے، آپ بہنوں کو اگلے ہفتے آنے کو کہہ دیتی۔ فیصل کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا۔ رات کو ہی تو اس نے ماں سے بتایا تھا کہ وہ ماریہ کو اس کے مائکے لے کر جائے گا، اور اب حمیدہ کی بات سے اس کا موڈ بگڑ گیا۔ ماریہ بھی وہیں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب بیٹی آنا چاہ رہی ہیں تو کیا کہہ کر منع کر دیتی کہ بھائی بھابھی مائکے جا رہے ہیں، مت آؤ۔ لو، تمہاری بیوی کو جانا ہے تو جائے، کس نے روکا ہے؟ کھانا وغیرہ پکا کر چلی جائے اپنی ماں کے گھر۔ ویسے بھی کون سا میری بیٹیوں کے ساتھ ہنستی بولتی ہے۔ حمیدہ برا مان کر کہہ گئی۔ ماریہ فوراً بولی، نہیں ماں، کوئی بات نہیں، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ ماریہ نے اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا تو وہ چپ کر کے چلا گیا، تو ماریہ نے بھی کچن کی طرف قدم بڑھا لیے تھے۔ کتنی چالاک ہے بھابھی، خود کچھ نہیں کہتی، بھائی کو وکیل بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ریحانہ کا منہ ٹیڑھا ہوا۔ جب تک فیصل سبزی پوری لے کر آیا تب تک بہنیں اپنے 4 بچوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ امجد تو بچوں کی آواز سے اسٹور کا دروازہ بند کر کے سو گیا کہ اس تک ان کی آواز نہ آئے۔ ادھر جب پسینے سے بھیگا ہوا فیصل سبزی پوری کا شاپر کچن کی چوکھٹ پر کھڑی ماریہ کو دینے لگا تو شاپر سلیب پر رکھتے ہوئے وہ اسے پانی کا گلاس پکڑا ہی رہی تھی، تبھی فیصل بولا، اتنی لمبی لائن، چیخ چیخ کر گلا چھل گیا۔ چھٹی کے دن جیسے آدھی دنیا سبزی پوری لینے پہنچ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں ناشتہ نکالتی ہوں، آپ بہنوں سے مل لیں۔ تب تک وہ اچھی بہو اور بھابھی کا رول بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ اس کی فطرت بہت اچھی تھی۔ پہلے منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لوں، عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، فیصل کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بڑی نند نذرانہ یہ دیکھ کر کہنے لگی، فیصل کیوں کمرے میں گھس گئے ہو؟ بہنیں آئی ہیں، اسے بہنوں کا حال چال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ دھوپ میں ناشتہ لے کر آئے ہیں، پسینے میں بھیگ گئے ہیں، اسی لیے چینج کر کے آ رہے ہیں۔ تو وہ تپاک سے بولی، فیصل سے 1 سال ہی بڑی ہوں بہن، جلدی شادی ہو گئی تو 4 بچے بھی ہو گئے۔ تم نے تو خیر سے ایم اے کیا ہے، 4-5 مہینے ہی چھوٹی ہوں گی تم مجھ سے، اور پھر جب میں تمہیں بھابھی کہتی ہوں تو تم بھی میرا نام ہی لیا کرو۔ آپ ہی کہنے میں کیا رکھا ہے، عزت تو دل میں ہونی چاہیے۔ ماریہ فالتو کی بحث کر کے کسی طرح کی ٹینشن نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ٹھیک ہے کہہ کر سر ہلا دیا۔ فیصل آ گیا تو بہنیں جو تھوڑی دیر پہلے شکایت کر رہی تھی بھائی کے صدقے واری ہونے لگیں کہ اس گھر کا وہی اکلوتا کماؤ بیٹا ہے۔ وہ سب کو زمانے بھر کے قصے سنا رہی تھی۔ ماریہ ناشتے کے برتن دھونے کے ساتھ دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ فیصل کچھ دیر ماں بہنوں کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ماریہ کو دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مسالے کے ڈبے کی طرف بڑھتے تو اس سے پہلے ہی فیصل اسے پکڑا دیتا۔ ارے بھابھی، کیا جورو کا غلام بنا دیا ہے آپ نے میرے بھائی کو؟ اگر آپ کو ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا بنانا اتنا مشکل کام لگ رہا تھا تو ہم میں سے ہی کسی کو آواز دے دیتی، بھائی سے کام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نذرانہ کچن میں راؤنڈ لگانے آئی تو یہ نظارہ دیکھ کر بولنے سے ناجھجک کی، تو فیصل کہنے لگا، میں کام نہیں کر رہا یہاں پر کھڑا باتیں کر رہا ہوں، اور پھر بیوی کی مدد کرنے پر کیسی شرم۔ اوہ بھائی، معاف کر دو، تمہیں تو برا ہی لگ گیا، لیکن ایسا پہلی بار دیکھا تو کہہ دیا۔ 7 مہینے ہو گئے شادی کو تم لوگوں کی، باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لو۔ نذرانہ کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ فیصل کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ پلیز فیصل، آپ ٹھنڈے ہو جائیے، بڑی ہیں وہ، آپ جا کر آرام کیجیے، میں کام ختم کر کے آتی ہوں۔ فیصل بھی کچن سے نکل گیا۔ ماریہ کو بھی افسوس ہوا۔ جب رات کو بہنیں کھا پی کر چلی گئیں تو فیصل کو بٹھا کر حمیدہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 3 مہینے بعد امجد کی شادی کرنے جا رہی ہوں۔ گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں اور ریحانہ رہتے ہیں اور دوسرے میں تم میاں بیوی۔ امجد اسٹور روم میں پڑا رہتا ہے۔ اب بیوی کے آنے کے بعد وہ اسٹور روم میں تو نہیں پڑا رہے گا نا، تمہارا والا کمرہ اسے دے دوں گی، تم کوئی کرائے کے گھر کا انتظام کر لو۔ چاہتی تو امجد کو کوئی کرائے کے گھر میں بھیج دیتی، مگر کیا کروں، اس کی بیوی میرے دوست کی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے وہ کتنی سیدھی لڑکی ہے۔ تمہاری بیوی کی طرح مردوں کے بیچ کام کرنے والی عورت تو ہے نہیں، وہ تو معصوم اور سیدھی سادی ہے۔ اسی لیے تم لوگ اپنا بندوبست کر لو، گھر کا راشن اور بجلی اور گیس کے بل بس ٹائم پر دیتے رہنا، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، جاؤ خوش رہو تم دونوں۔ ماں کے اس انداز پر فیصل کے ماتھے پر بل آ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، خدا بہتر کرے گا۔ اس کی پریشانی پر دلاسا دیتی ماریہ خود بھی پریشان تھی۔
اس کے گھر خوشخبری آنے والی تھی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ نوکری چھوڑنے کا سوچ ہی رہی تھی، لیکن ساس کے اچانک فیصلے نے اسے اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ فیصل کو گھر والوں کی بے حسی اچھی نہیں لگی۔ ادھر امجد کی شادی کی شہنائی بجنے لگی اور ادھر وہ اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ ایک بہو کو بسانے کے لیے دوسری بہو کا گھر اجاڑنا شاید ضروری تھا۔ ماریا کی فیملی نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو سب نے ہی گھر دیکھنا شروع کر دیا اور اتفاق سے گھر ماریا کے گھر کے پاس ہی مل گیا تو فیصل کو بھی بہت تسلی ہوئی، ورنہ ایک انجان محلے میں ماریا کو لے کر رہنا اور پھر وقت بے وقت ایمرجنسی کی صورت میں ایسے حال میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ نئے گھر میں جیسے تیسے سامان رکھ کر وہ لوگ امجد کی شادی اٹینڈ کرنے لگے اور ماریا نے یہ محسوس کیا تھا کہ سب اس کی شادی سے بہت خوش تھے، جبکہ ماریا کی شادی میں ان کے منہ ہی سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ ماریا سب دیکھ رہی تھی لیکن چپ رہی۔ امجد کی شادی ہو گئی تھی اور بہو گھر آ گئی۔ شادی کے کچھ ٹائم بعد ہی پھر یہ ہوا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن آپ کو ذرا تمیز نہیں، میرے کمرے کا دروازہ بجا کر میری نیند خراب کر کے آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کر دوں۔ آپ کی بیٹی کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جو میری نیند خراب کی، اور اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ لوگوں کو پکا کر کھلاؤں گی۔ اپنی کاہل بیٹی کو بھی کام کی عادت ڈالیے جو سارا دن نہ جانے کتنوں سے چیٹنگ میں لگی رہتی ہے، اور آئندہ میرے کمرے کا دروازہ مت بجائیے گا۔ شادی کو کئی دن ہو گئے تھے۔ حمیدہ کو اب ماریا کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ حمیدہ نے عادت سے مجبور ہو کر دروازہ بجا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی نئی بہو اٹھ کر ناشتہ بنائے گی۔ مجھے سکون نہیں ہے ماں، ہر وقت کھانے پینے کو مری رہتی ہے، میری بیوی کی باتوں میں آ کر امجد نے کہا تھا۔ اس کے بعد عادت سے مجبور اس کے منہ سے گالیاں نکلنے لگی تھیں۔ ایک دن فیصل انہیں خرچ اور گیس بجلی کا بل دینے آیا تھا۔ کیونکہ آفس سے واپسی میں آیا تھا تو ماریا بھی ساتھ ہی تھی۔ گھر کی چوکھٹ پر ہی آ کر دونوں کو جھٹکا سا لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، آنگن میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، واشنگ مشین کے اندر گندا پانی پڑا ہوا تھا۔ مشین اپنا ٹائم پورا کر کے جانے کب سے بند ہو چکی تھی، مگر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حمیدہ اپنے پلنگ پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں بخار تھا۔ ریحانہ اسٹور سے گندے کپڑوں کا ڈھیر لے کر آ رہی تھی تو ان دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ حمیدہ بھی اٹھ بیٹھی تھی اور زور سے روتی ہوئی وہ دونوں سے معافیاں مانگنے لگی تو ماریا کہنے لگی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں جتنی عزت دی۔ فیصل سے جڑا ہر انسان میرے لیے ضروری ہے۔ اچھا بیٹا اور اچھی بہو ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ دونوں لوٹ آؤ واپس، میں اور ریحانہ اسٹور میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جب پیسے ہوئے تو اوپر کمرہ بنا لینا۔ ریحانہ کون سا ساری زندگی یہاں رہے گی، حمیدہ فیصل اور ماریا سے کہنے لگی۔ فیصل مسکرا کر ماریا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنی بیوی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ماریا خوش تھی کہ اس کے مزاج نے اور اس کے صبر نے آج اسے سب کی نظروں میں فخر محسوس کرایا تھا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کیسے ماریا کے صبر نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ سب کو اس کی اہمیت پتہ چل گئی۔ ہمیں ہر حال میں خود کے اندر صبر قائم رکھنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر سسرال میں اپنا سامان بنانا ہے تو ہمیں دوسروں کو عزت اور پیار دینا چاہیے، تبھی ہمیں عزت اور پیار واپس ملے گا۔ اس کہانی کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔